بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آؤں یہ ہفتہ کیسا ہو رہے گا 13 فروری سے 19 فروری کے درمیان۔ امید ہے موسم کھل گیا ہوگا، دھوپ ہوگی، کیونکہ میں یہ پروگرام ذرا ارلی ریکارڈ کر رہا ہوں اور کیونکہ میں آؤٹ آف کنٹری ہوں گا تو یہ ایڈوانس پروگرام چل رہا ہے، پہلے ریکارڈ کر دیا اور انہی دنوں میں پھر میں واپس بھی آ جاؤں گا۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہیے 1 مارچ سے آن لائن کلاسز شروع ہو رہی ہیں، 3 مہینے کا کورس ہوگا۔ آپ حمزہ سے رابطہ کیجیے گا اور حمزہ آپ کو پوری گائیڈ لائن دے دے گا اور آپ کو منیمم چارجز پہ 3 مہینے میں بیسک آپ کو پڑھا دوں گا۔ تو یہ سسٹم آپ کو اچھا لگے گا۔ تو یہ 3 سیگمنٹ میں کیا کر رہا ہوں پروگرام، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3۔ اس میں لیو، ورگو، لبرا اور اسکارپیو ہوں گے۔ اور سٹارٹ کرتے ہیں ہم پیارے لیو سے۔ جی لیو صاحبان کیا حال ہے؟ مجھے ایک چیز تھوڑی سی کھٹکی، میں نے پھر جواب دیا۔ پچھلے ہفتے میں ایک خاتون تھی کہ مرد تھا کہ جو بھی تھا، انہوں نے مجھے بڑا کہا کہ آپ یہ کرتے ہیں، میں آپ کا چینل سبسکرائب کر دوں گی، میں یہ آپ میرا سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ تو میں نے ان کو جواب دیا، اگر آپ یہ مجھے تھریٹ کر رہی ہیں سے تو آپ پھر پیور لیو نہیں ہیں، لیو ایسے کرتے نہیں ہیں۔ تو مجھے مزہ آیا ان کے کمانڈس پڑھ کے کہ انسبسکرائب کر دوں گا۔ تو میں آپ مجھے میں آپ سے نا معذرت کرتا ہوں، سبسکرائب آپ کو انسبسکرائب کرنے نہیں دوں گا۔ تو آپ حمزہ سے میرا فون نمبر لے کے مجھ سے میسج ضرور کیجیے گا، حمزہ کو کر دیجیے گا، وہ مجھے فارورڈ کر دے گا۔ جب آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا، بٹ لیو رہیں، لیو سے باہر نہ نکلیں، نہیں تو لیو کے دائرے سے باہر نکل گئے تو پھر آپ کو پتہ دی بیسٹ پیپل آر لیو۔ یعنی وہ سٹارٹ آپ کا لیو آپ کا سٹارٹ شروع ہو رہا ہے 4تھے گھر سے، اور موڈ سوئنگ آپ کا خراب، آپ کا اتوار کو والدہ کے ساتھ بھی پرابلم آیا ہوگا، کسی نہ کسی مسئلے پہ الجھے ہوں گے، طبیعت آپ کی سیڈ سی ہوگی، اور 4تھے کا لاٹ 11ویں میں ہے، کوئی ایسا کام کیا ہوگا جس سے آپ پچھتا رہے ہوں گے، بس جذباتی ہو کے کوئی چیز یہ لے لو، پھر اس کے بعد سوچوں میں پڑے ہوں گے یار میں نے کی کر دیتا ہے، ایسے نہیں کرنا۔ تو اس قسم کے تھوڑا سا آپ اپنی خواہشات کے مطابق کیا کہتے ہیں لفظ فرد جذبات میں بہ کر سب کچھ دوسروں کو دے دیں گے، سب کچھ گنوا بیٹھیں گے اور بعد میں پھر سوچتے رہ جائیں گے۔ اینی ہو آپ کا کوئی یعنی کہ اس کا آپ نے اپنے کام کو کام رکھنا، توجہ دینی ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ انتقامی کارروائی کریں، لڑائی جھگڑا کریں، کیونکہ یہاں پہ آپ کی نا تھوڑا سا نیڈ یہاں پہ کنسنٹریشن ایسے، یعنی آپ کی کوئی گاڑی بیچنا چاہ رہے ہیں، مکان بیچنا چاہ رہے ہیں، خریدنا چاہ رہے ہیں، تو اس پہ بھی کوئی نقصان ہو جائے گا تو پھر آپ سوچ میں پڑ جائیں گے یار یہ میں نے سستی بیچ دی یا مہنگی خرید لی۔ تو صبر کیجیے گا، ان 2 دنوں میں کوئی کام نہیں کیجیے گا، ہفتہ اتوار اور پیر کو، یعنی کہ 12-13 کو، اور کوئی گھر کا کام یا گھر میں کوئی پرابلم آ گیا اس کی وجہ سے بھی، یار وہ گھر میں گٹر بند ہو گیا ہے، دھواں پھیلا ہوا ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ آ گیا تو آج مستری کو بھی ڈھونڈنا ہے، یہ بھی کام کرانا ہے، کیوں نہ میں چھٹی کر لوں۔ تو اس طرح کی آپ کو پیس آف مائنڈ جو ہوگا نا وہ ڈسٹرب ہوگا۔ بٹ اینی ہو یہاں پہ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ کوشش کرنی ہے کہ غصے میں اور اریٹیٹ یا مخالفت یا انڈر کارپٹ چلنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ کیپ یور سیلف نارمل اور تحمل سے چلیے گا، دن گزاریے گا اور آپ کے کام سیدھے ہوتے جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں لیو، دا بیسٹ ٹائم 14-15، آپ کا 5ویں کا لارڈ 9th میں بیٹھا ہے، اور آپس میں اس کا یہ بھی ہے کہ وہ ایریز میں جوپیٹر اپنے گھر کو ہی دیکھ رہا ہے، تو مون یہاں پہ بہت پازیٹیو ہے، بہت پازیٹیو۔ جتنا آپ نے 2 دن پیچھے بڑا گزارا اوکھا ہو کے، بہت ہی تو 5ویں کا لارڈ جب 9th میں جاتا ہے نا تو بہت فائدہ دے دیتا ہے۔ آپ بہت حساس ہوں گے، آپ کو علمی و دنیاوی صورتوں میں دونوں میں فائدہ ہوگا، ایک چیز میں بتا دوں، اور علمی فراست کی وجہ سے پیسے کماتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، ایک دم فائدہ ہوگا۔
اور لوگ آپ کی سوشل پرسٹیج میں اضافہ کریں گے. آپ کام ہی ایسا کریں گے کہ آپ کی سوشل آپ کی پرسٹیج میں اضافہ ہوگا. اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ایجوکیشن میں آپ کی اٹھان آ جائے گی, علم کی جستجو آپ کو پڑھنے کا اور بھی شوق ہوگا. اگر آپ دوسرے ملک میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی آپ کو فائدہ دے دے گا. تو آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیجز نظر آتے ہیں. سوشل ورک میں, ٹیچنگ میں, لا میں, تصوف میں, پبلک افیئرز میں, سوشل سروسز میں وہ جو ایجوکیشن لے رہے ہیں ان میں بہت اٹھانا. ان کیس یو ہیو آلریڈی ٹیکن دس ایجوکیشن یو اینڈ دین یو آر اسپریڈنگ یور ایجوکیشن, آپ دوسروں کی اصلاح کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اس دن آپ کی خصلت و فطرت بہت اچھی ہوگی. معاشی اصول کے لیے ٹریڈنگ اور انٹرنیشنل ٹریڈ میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. بیرون ملک سفر بھی کر سکتے ہیں. ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کریں گے. شراکت داری میں آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا. اچھا, 5واں کا لارڈ 9 میں, لیکن یہاں پہ 5واں کا گھر آپ کو یعنی کہہ لے ہائر ایجوکیشن والوں کو اٹھان مل جائے. اگر آپ کے اس دنوں میں پریزنٹیشن آ جاتی ہے ایکسیلنٹ ہوگی. اگر آپ نے کسی یونیورسٹی میں اپنا داخلہ کیا تو آپ کو مرضی کا سبجیکٹ میں داخلہ مل جائے گا, آپ کو مرضی کا ٹاپک مل جائے گا. آپ کا جو ہوگا نا وہ سپروائزر, وہ آپ پہ بڑا مہربان ہوگا. آپ کے وزڈم اور اسپیکولیشن میں بہت اٹھاؤ ہوگا. سڈن ویلتھ ملتی ہوئی بھی نظر آتی ہے. کوئی پیپر پبلش ہو جائے گا, کوئی آپ کے تھیسس پاس ہو جائے گا, کوئی شرط میں کامیابی ہو جائے گی, کوئی اسپورٹس میں آپ کی دلچسپی بہت اچھی ہوگی. بچوں کی طرف سے اچھی خبریں سننے کو مل جائیں گی. اور یہاں بچوں کے ساتھ ہلا گلا کرتے نظر آ رہے ہیں. گھر کا ماحول بھی بچوں کی طرح ہلا گلا ہوگا. شام کو بچوں کے ساتھ کہیں پارک میں جائیں گے, شور میں جائیں گے, میوزک سنیں گے. دفتر میں بھی آپ بڑے گنگناتے مسکراتے نظر آئیں گے. فلرٹنس کی طرف بھی آپ کی ہوگی. ویسے لیو فلرٹ نہیں ہوتے, لیو پہ لوگ لائن ڈالتے ہیں, تو اس لیے کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ فلرٹ کر سکتا ہے. آگے چلتے ہیں. 16 17 چھٹے کا لاٹ 7ویں میں, تو یہاں پہ بھی آپ کی پوزیشن بہت اچھی بیٹھی. کوئی نہ کوئی اپوزٹ سیکس آپ کے ساتھ مل کے کام کرے گا. یو ول انجوائے یور ڈیز, اور خوب گپ لگائیں گے. آپ کی کوشش ہوگی کیوں نہ میں اس سے دوستی کروں, کیوں نہ میں اس کے ساتھ آگے بڑھاؤں. بس دوستی آپ گپ شپ کی حد تک رہیے گا, کیونکہ آگے جا کے یہ چھٹا گھر ہے تو بدنامی کا باعث بھی بن سکتا ہے. اور وہ خواتین جو کام کرتی ہیں تو میں بھی ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ طے ہو جائے وہیں پہ آفس میں اپنے کولیگ کے ساتھ, کچھ سبارڈینیٹ کے ساتھ, کسی سینئر کے ساتھ, تو وہ شادی کر لیں. تو آپ نے یہاں پہ کسی سبارڈینیٹ کے ساتھ کوئی بزنس نہیں کرنا, کوئی کمیٹی نہیں ڈالنی جس سے آپ کے پرابلم آ جائے گا. یہاں پہ بڑی محنت سے کام کرتے نظر آ رہے ہیں, بڑے سنجیدہ ہوں گے, اپنے کام سارے ٹائم پہ نکالیں گے. اور بہت ہی اپنے اس دن کہیں گے صاحب دا موڈ بڑا سیریس ہے, کہ اللہ خیر کرے آپ کی. تو بٹ آپ یو ول بی ویری کائنڈ ٹو یور سبارڈینیٹس, اپنے سارے اپنے کولیگز کو سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. اس دن آپ کی یہ ہوگی جتنی پینڈنگ ڈاک ہے جتنا سب کام نکال دوں. اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں, کوئی بیٹھا ہوا پینڈنگ چیزیں اس کو اٹھانے کی کوشش کریں گے, بزنس کو وہ اٹھ بھی جائے گا. اور یہاں پہ آپ اپنا کوئی نہ کوئی قرضہ بھی اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر کوئی کسی قسم کی ٹرانسفر, پوسٹنگ, ڈس اپوائنٹمنٹ, کوئی ہرڈلز آئی, وہ دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور آپ کا اگر کوئی پیپر وغیرہ دے رہے ہیں اس میں بھی اچھے رزلٹ آئیں گے. اگر آپ نے CSS کا ایگزام دیا ہوا ہے تو اس کا رزلٹ اگر آتا تو بہت اچھا آئے گا, آپ کے حق میں ہوگا, فیوریبل رزلٹس ہوگا. تو دس از دی بیسٹ ٹائم فار یو. 16 17 آپ کو بہت کچھ دے جائے گا. اور بڑی محنت کرتے ہوئے یہاں پہ انکل آنٹ کے ساتھ بھی آپ کا کوئی نہ کوئی انٹریکشن رہے گا. اور موڈ سوئنگ آپ کا سنجیدہ ہوگا. یہاں پہ آپ, مجھے تو لگتا ہے جیسے آپ کو کام میں کام 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 اور کام, وہ جو قائد اعظم کا فارمولہ اس پہ آپ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. 18 19 یہ از دا بیسٹ ٹائم. 7ویں کا لاٹ 7ویں میں تو رومانٹزم اور میاں بیوی کے چوچلے, ایک دوسرے کی دیکھنا, ایک دوسرے کی خدمت کرنا, ایک دوسرے کو پورا سکون دینا, جو میاں بیوی کے ہوتے ہیں وہ اس پہ آپ کا بہت اچھا ہوگا. کوآپریشن آپس میں ان کا بہت اچھا ہوگا. یہاں پہ کوئی اسپانسرشپ مل جائے گی, دوسروں کی مدد سے اسپانسرشپ سے آپ کو ٹکٹ مل جائے گی جہاز کی, یا کوئی سفر گاڑی مل جائے گی جہاں پہ میاں بیوی آپ سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں باہر گورنمنٹ کی طرف سے یا کمپنی کی طرف سے آپ کو اسپانسرشپ ملے گی, اور کوئی نہ کوئی آپ باہر کا سفر کرتے ہیں. یہاں کہتے ہیں دوسروں کی ٹکٹ پر سفر کرنا. اگر آپ پولیٹیشین ہیں تو پبلک میں آپ کو بہت ہی فائدہ مل جائے گا. اگر آلریڈی باہر ہے تو وہاں پہ بڑا آپ کو آنر مل جائے گا.
یہاں پہ آپ کا بزنس بہت ہی جو مشترکہ بزنس ہے وہ بہت اٹھ جائے گا. بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا، سیٹرن اور مون کٹھا ہے، ڈیلے کا لاڑ ہے. مثلاً مثال کے طور پہ آپ کوئی کہ میں اپنی مسز کو یا اپنے اسپوز کو کہیں یار اتنے بجے آ جانا، ہم چلیں گے کہیں نہ کہیں سیر کرنے جائیں گے، لیکن اسپوز راستے میں ٹریفک میں پھنس گیا، یا گھر میں مہمان آ گئے، وہ بیچاری کچن میں پھنس گئی اور آپ بیٹھے رہے، تو اس بات پہ آپ نے غصہ چڑھے گا، جس سے آپ ان کے ساتھ آپ کے دونوں کے نا اپنے لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. تو اتنا اچھا دن ضائع نہ کیجیے گا اس فضول کاموں میں. توقع رکھیے گا کہ کوئی نہ کوئی ڈیلے، کوئی رکاوٹ، کوئی مہمان آ کے بیٹھ گیا، کوئی اس قسم کا. ہمارے اب یہ رواج، ہمارے یہاں پہ سب سے بڑا بات ہے کہ کسی کو یہ نہیں پتہ کہ ٹیلی فون کیسے کرنا ہے، کسی کے گھر وزٹ کیسے کرنا ہے. یہ ایٹیکیٹس بالکل ہی نہیں. آپ رات میں 10 ہو تو فون پہ فون دے رہے ہوتے ہیں، 3-4 گھنٹے کے بعد بند کر دیں. بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی واش روم میں ہے، یا کوئی مصروف ہے، یا کوئی دوسرا فون سن رہا ہے، نہیں دے گھنٹی پہ گھنٹی پہ گھنٹی. اچھا اگر وہاں پہ اندر سے آواز آ جائے نا کہ دی پرسن از آن ادر کال، پھر بھی نہیں باز آنا. یعنی کہ یہ ایک چیز ہمارے معاشرے میں بہت ہی گندی ہے کہ ایٹیکیٹس جو ہوتے ہیں نا اس سے ہم بالکل مبرہ ہو گئے ہوئے ہیں. تو اس قسم کے کاموں پہ آپ نے تھوڑا سا کرٹ نہیں ہونا، سلو نہیں ہونا، ورڈ نہیں ہونا، پیوش نہیں ہونا، اور انہیبیٹنٹ پیسمسٹک. اچھا بیگم تھے آج مثلا آپ بیگم کے ساتھ کہیں جانا ہے تو بیگم کے سسرال والے آ گئے، وہ میکا آ گیا، وہ بیچاری اس پہ لگی، نہ کہہ سکتی نہ کچھ کرتی، وہاں باہر بیٹھے آپ یار کہ یہ کس وقت آ گئی، کیوں آ گئی. تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس لیے وقت سے پہلے نکلیے گا اور کوئی نہ کوئی ڈیلے والے چانسز کو آپ نے کور کرنا ہے. آگے چلتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو کہہ لیں کہ تھوڑے سے فیلیور کے یا لو اسٹیم کے چانسز چل سکتے ہیں. اپنا اچھا ٹائم میاں بیوی کڑ کر کے، لڑائی کر کے، ویسے ہی ایک دوسرے کو تانے دے کے، شک کر کے یہ ٹائم ضائع نہ کیجیے گا پلیز. آپ لوگ جو شک کرنے کی عادت ہے ہمارے معاشرے میں، اتوار والے دن نا میاں بیوی کو میں مشورہ دوں گا خاص طور پہ لیے، ٹیلی فون اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھیں، جائے جنہ میں کوئی کر رہا ہے میسج، آپ اپنے بچوں کو، اپنے اسپاؤس کو ٹائم دیا کریں، کوالٹی ٹائم گزارا کریں ویکینڈ کا. میں نے کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں جی ہر وقت موبائل میں گھسے ہوتے ہیں اور مسکرا رہے ہوتے ہیں، تو یہ پھر ایک دوسرے پہ شک کرنے کی عادت. خواتین لیو خاص طور پہ آپ کو نا گھر کا ماحول کو آپ نے خوش رکھنا ہے. اچھا میں آپ کو یہاں پہ لیو آپ کو بتا دوں، جن کی اسپاؤس لیو ہے، مثلا مرد ہیں آپ تو بیوی لیو ہے، تو اس کو گھر کا چودھری بنا دیں، گھر کی ساری ذمہ داریاں اس پہ دے دیں، سب کچھ یہ تم ہی آل اینڈ آل، تم ہی یہ تنخواہ پکڑو، گلاسری لاؤ. یقین کریں کہ لیو آپ کو تنگ نہیں کرے گا، لیو آپ کو بلکہ وہ ایکسٹرا فٹیک کرے گا، کیونکہ آپ نے اس کو چودھری بنا دیا ہے، چیئرمین بنا دیا ہے گھر کا. تو یو ول گیٹ گڈ رزلٹ. کر کے دیکھیے گا، مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی ورگو، کیا حال آپ کا؟ یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ 13 فروری سے 19 فروری کے درمیان موڈ سوئنگ خراب ہوگا، اتوار والے دن آپ کا اچھا نہیں گزرا ہوگا، بہن بھائیوں میں ٹسل ہوگی، کوئی نہ کوئی الجھن ہوگی، کوئی نہ کوئی بحث مباحثہ ہو گیا جس سے آپ کافی ڈپریس ہوں گے، کوئی اننیسیسری سفر پڑ گیا ہوگا اور فٹیک پڑ گئی ہوگی. اب ڈومیسٹک ٹریولنگ جسے میں کہتے ہیں نا، ڈیزائریبل جو آپ کو نہیں چاہیے وہ کرنی پڑ گئی، جس سے آپ کافی، تو وہی موڈ لے کے آپ اگلے دن بھی اسی موڈ میں آپ پھنسے رہیں گے، گرداب میں پھنسے رہیں گے. بٹ یہ چیزیں ساتھ چلتی رہیں گی، لیکن آپ نے اپنے کام کو ساتھ لے کے چلنا ہے، موڈ سوئنگ کو کنٹرول کرنا ہے. تیسرے کا لاٹ 10ویں میں ہے، کوئی نہ کوئی آپ یو ول گیٹ گڈ ریزلٹس، اور جس سے آپ کافی امپورٹنس بھی گین کر دیں گے ان اسپائٹ آف یور موڈ سوئنگ ڈپریشن، لیکن پھر بھی آپ بہتر کریں گے. آپ اپنی زبان اور ذہانت کو استعمال کر کے کوئی نہ کوئی علمی و معاشی کامیابی ضرور حاصل کر لیں گے. ساتھ ساتھ آپ کو کوئی اچھی پوسٹنگ مل جائے گی، کوئی ترقی مل جائے گی، کوئی آپ کا یہاں پہ بہتر ہی نظر آتا ہے. اور یہ سارا آپ کے انٹلیکچوئل کی وجہ سے، آپ کے علم کی وجہ سے، اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی آپ کا ہوگا، لیکن کوآپریشن رہے گا. بٹ یہاں پہ بڑی بہن آپ کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دے سکتی ہے، تھوڑا سا آپ اس کے ساتھ الجھنا نہیں. تو یہ دن آپ نا ذرا سوچ سمجھ کے گزاریے گا. کوئی زیادہ ہمسائے، اچھا یہاں پہ ہمسایوں کے ساتھ بھی پنگا لے سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہوگا، گلا بیٹھ جائے گا آپ کا. جو گلوکار حضرات ہیں یا جو اداکار ہیں ان کا، یہاں پہ جو اینکر حضرات ہیں بہت چلاکیوں کا مظاہرہ کریں گے، لڑائیاں کرائیں گے، ککڑ لڑائیں گے ٹی وی پہ بیٹھ کے، خوب
ادھر کی ادھر لگائی بجائی پھپنے کٹنے والی کام نہیں ہوتے جو جس کا کام ہی لگائی بجائی کرنا ماسے دی محلے دی ماسی جڑی ہوتی ہے نا ادھر اس گھر کی باتیں ادھر اس گھر کی اس باتیں ادھر کی ادھر کر کے یہ اکثر یہ کام کرنے والی ہیں یہی کام کرتی ہیں تو یہ اس طرح کے پھپے کٹن والے کام کریں گے اس سیاستدان کو اس کے ساتھ لڑا دیں گے تو بہت تیز ہوں گے جس کو ان کے پروگرام میں کچھ نہ کچھ بدمزگی بھی ہو سکتی ہے جیسے پچھلے دنوں نیو میں ایک پروگرام میں خاتون اینکر کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی ہوئی تو اچھا یہاں پہ آپ کا تیسرا گار ہے تو چھوٹے چھوٹے اپنا سفر بھی آپ کو پڑھ سکتے ہیں آگے چلتے ہیں 14 15 جتنا آپ نے 2 دن مشکل گزارے اتنا ہی آپ کا بیسٹ ٹائم ہوگا 10ویں کا لاٹ پر 8ویں میں ہے تو یہ آپ کو تھوڑا سا یعنی کہ سوری 10واں کہہ رہا ہوں چوتھے کا لاٹ آپ کا 8ویں گھر میں ہے تو جب یہ پوزیشن ہوتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی جائیداد آپ کو نئی چیز خریدنے کی کوشش کریں کوئی مشکوک جائیداد خریدنے کے چکر میں نہ پڑے کاغذ آپ کے ٹھیک ہے نہ آپ نے بیچنا آگے سے 2 نمبر بندے مل جائیں گے یا آپ نے کوئی جادو ٹونا میں نہیں گھسنا تو یہاں پہ ویسے پوزیشن بہت اچھی ہے جوپیٹر کی ٹرائن بھی ہے تو یہاں پہ کسی قسم کا نیگیٹو افیکٹس نہیں موڈ سوئنگ بہت اچھے ہوں گے جنرل ہیپینس ہوں گی والدہ کی کاپریشن ہوگی آپ کو آپ کا انٹیلیجنس بہت کام کرے گا جس کاروبار میں جس جگہ بیٹھے ہیں اس میں آپ کو اٹھان مل جائے گی فائدہ مل جائے گا اور آپ کوئی نئی گاڑی خریدتے نظر آتے ہیں کوئی نیا گھر لیتے نظر آ رہے ہیں کوئی نقشہ پاس کراتے نظر آ رہے ہیں کوئی نئی اینٹ لگاتے نظر آ رہے ہیں گھر کی رینوویشن کرتے نظر آ رہے ہیں اور کچھ جانوروں کا کاروبار کو پیٹ کرتے ہوئے اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا موریلٹی آپ کی بہت اچھی ہوگی ریزیڈنس کو آپ لفٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گھر کے کمرے کے آپ لفٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پیس آف مائنڈ بہت ہوگا گمی ہوئی چیز مل جائے گی کمفرٹ ہوگا کوئی ایکوزیشن آف لینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ دس از دی بیسٹ ٹائم ورگو فار یو ٹو گیٹ سم تھنگ بیٹر تو یہ آپ کو اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا یہاں پہ آپ اپنے کام میں رہیے گا والدہ یہاں پہ آپ کو بہت سپورٹ کرتی نظر آ رہی والدہ آپ کو بہت کچھ دے جائے گی ان دنوں میں 16 17 16 اینڈ 17 مون 5ویں گھر میں ہے اور 5ویں کا لاٹ 6ٹھے میں ہے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں 5ویں کا لاٹ 6ٹھے میں ہے پھر آپ کو 5ویں گھر کے بھی گن گاتے ہیں کوئی اچھا یہاں پہ آپ کے دوست کوئی آپ کو ہیلپ کریں گے یا آپ دوستوں کی ہیلپ کریں گے کوئی دوستوں کو نوکری لگوانے آپ اگر آپ کے پاس نوکری نہیں تو دوست آپ کو نوکری دلوانے میں کامیاب ہو جائیں یا آپ کسی دوست کو نوکری میں کریں گے یا آپ اپنے دوستوں کی ہیلپ سے کسی کو ڈرا کے اپنا کام بھی نکلوا سکیں گے یہاں پہ یہاں از اے ویری وائٹل رول یہاں پہ ہے اچھا پھر 5واں گھر ہے ہلا گلا شور شرابہ بچوں کے ساتھ یہ وہ بھی آپ کا بہت اچھا ہوگا موڈ سوئنگ آپ کا بہت اچھا ہوگا ان کیس اگر آپ پڑھ رہے ہیں ہائر ایجوکیشن میں تو یو ول گیٹ گڈ رزلٹس گڈ مارکس گڈ تھیسس گڈ ریسرچ ورک اور آپ کا باس آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوگا فیم میں پوزیشن میں اسٹیٹس میں کوئی نہ کوئی فائدہ کوئی لاٹری نکل سکتی ہے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کوئی سڈن گین ہو سکتا ہے کوئی ایک دم اٹھ جائیں گے بیٹنگ میں کوئی لگائیں گے اس میں ہوں گے اسپورٹس میں بڑی دلچسپی رہے گی میچ دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں میں ہر دنوں میں PSL ہوگا اور آپ اس میں ٹی وی کے آگے بیٹھے رہیں گے گیمز میں بڑا آپ کی دلچسپی ہوگی ایسی جگہ پہ جائیں گے ڈانسز میوزک بھی سنتے ہوئے نظر آ رہا ہے بچوں کے ساتھ گھر میں بڑا شغل لگائیں گے کھیلتے ہوئے آوازیں نکالتے پیکا بو کرتے ہوئے آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا مجھے پیکا بو کا پوتے کے ساتھ نا میں کھیلتا ہوں نا تو وہ ایک وہ کوکو ملن پروگرام میں ایک بچہ وہ ہے پیکا بو تو میں نے اپنی مسز سے پوچھا میں کہ یہ پیکا بو اس بچے کا نام ہے کہتے چنگے تسی چلے آدمی تو ہمیں نہیں پتہ اس کو اردو میں یا پنجابی میں کہتے ہیں بچے کو کہتے ہیں چا تو چا والا کام ہے یہ پیکا بو کہتے ہیں بچے کو اچانک اپنی طرف متوجہ کرنا اپنی طرف حیران ہو کے کھینچنا تو اس قسم کے واقعات آپ میں تو آج کل چھوٹا سا بچہ میں بھی چھوٹا بچہ اذان کے ساتھ ہر وقت کھیلتا ہی رہتا ہوں تو اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں انجوائے کرتا ہوں تو آپ اپنے بچوں کی میں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکا تھا میں اس وقت پیک پہ تھا بہت زیادہ مصروف تھا تو مجھے نہیں پتا بچوں کے ساتھ بٹ میں اپنا وہ سارے شوق اب اذان کے ساتھ پورا کرتا ہوں ارزایان کے ساتھ پورا کرتا ہوں میرا نواسا ہے دونوں بچے بہت زیادہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی مووی بنا کے میں دیکھتا رہتا ہوں اینی ہو یہ دن آپ کو بہت کچھ دے جائے گا آگے چلتے ہیں آپ کا چھٹی والا دن میں آپ کام کرتے محنت کرتے کوئی نہ کوئی ایسی اسائنمنٹ آپ کو آ سکتی ہے جس سے آپ بیٹھ کے نا محنت کر کے اپنے کام کو نکالیں گے 6ٹھے کا لاٹ 6ٹھے میں سیٹرن بیٹھے آپ شوق سے کام کریں گے بڑے شوق سے
اور ख़ास آپ کے میں چھٹی والے دن بھی کام کروں گا، اپنے سارے پینڈنگ کام نکالوں گا، جس سے آپ اپنے پوری آئی کیو کو قوت مشاہدہ کو بروئے کار لگا کے آپ فورس ہی کر کے اپنے کام کو ایڈوانس کر کے بھیجیں گے، جس سے آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا اور مخفی علوم میں بھی دلچسپی رہے گی، کچھ سفر وغیرہ بھی کریں گے، یہاں پہ انکل آنٹ کے ساتھ بھی آپ کا اچھا ٹائم گزرے گا۔ یہاں پہ آپ اپنا کوئی نہ کوئی اپنے پارٹنر کے ایکسپینسز کو بھی دیکھیں گے، کسی متحد کی مدد بھی کریں گے، اس کو ہیلپ آؤٹ بھی کریں گے، پوسٹنگ کوئی اچھی مل جائے گی، کوئی قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی ابسٹیکل بھی دور ہو جائے گی، مینٹل اسٹیبلٹی بہت اچھی ہوگی۔ اگر آپ نے کوئی مقابلے کا امتحان دیا تو اس میں بہت اچھا رزلٹ آئے گا، بہت اچھا۔ تو یہ 18-19 ویکینڈ آپ کا مصروفیت میں سکون سے، بٹ یہاں پہ ایک چیز رکھیں گے کہ اپنے موڈ سوئنگ کو ذرا کنٹرول رکھیے گا، ڈیلے یا موڈ سوئنگ ڈاؤن، پیسیمسٹک ہو سکتے ہیں، انہیبیٹڈ ہو سکتے ہیں، تو اس چیزوں سے نکلنا ہوگا آپ کو کہ سفر کریں گے ٹریفک میں پھنس جائیں گے، راہو کال کا ٹائم دیکھیے گا، اس کے مطابق چلیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ نکل جائے گا۔ دودھ کا صدقہ کیجیے گا، 2 روٹیاں کسی کو کھلا دیجیے گا، سب ہی کہہ رہا ہوں۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی لبرن، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ کا یہ ہفتہ لے کے آؤں 13 فروری سے 19 فروری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے؟ سٹارٹ آپ کا دوسرے گھر سے شروع کر رہا ہوں، جو ہفتہ آپ نے گزارا اتوار والا دن وہی موڑ لے کے، سینسٹیو موڑ لے کے آپ اپنے ورک پلیس پہ آئیں گے، اور دوسرے کا لاڈ 9th میں بیٹھا ہے، پہلے وہ چیک کر لیتے ہیں 9th میں کیا کر رہا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ تو کوئی فلائی پروجیکٹ، اس میں کامیابی، دوسروں ملک میں رہنا، کمائی ہوئی دولت کسی مسجد کو دان کرتے، کسی اسکول کو پیسے دیتے، علم و ادب کے فروغ میں کوشاں رہیں گے، فطرت میں دوسروں پہ اعتماد کریں گے، بھروسہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ نے یہاں پہ آپ کو دوسروں کی مدد کر کے اچھا لگے گا۔ بٹ یہاں پہ آپ کو نہ کچھ جھٹکا پڑ سکتا ہے کہ جس پہ آپ بھروسہ کر رہے تھے وہی آواز دینے لگے، تو آگے سے یہاں پہ تھوڑا سا آپ کا موڈ سوئنگ خراب ہوگا۔ دوسرا گھر ہے، آپ کو پتہ ہے دوسرا گھر سسرال کا ہے، تو سسرال والوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی میچ پڑ سکتا ہے، کوئی نہ کوئی بیگم کے ساتھ میچ پڑ سکتا ہے، ساس کے ساتھ میچ پڑ سکتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشر آ سکتا ہے، جس سے آپ بہت تیکھے ہوں گے، غصہ آئے گا آپ کو، اور پھر آپ کہہ لیں کہ وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، منفی خیالات، سازشی ذہن، چلاکی، اور یہ اس کاموں میں آپ کو تھوڑا سا آئے گا۔ پھر آپ کہیں گے نہیں میں چھڈاں گا نہیں، میں یہ کروں، نعرے لگائیں گے، کرنا کو نہ کچھ نہیں، جوپیٹر اتنا اسٹرانگ بیٹھا ہے، نعرے لگا کے دوسروں کو ناراض ضرور کر لیں گے، بٹ کر لیں گے کچھ نہیں، فارگیٹنیس والی پالیسی پہ عمل کریں گے، یعنی وہ پیسے ضرور آئیں گے پر 2 نمبر طریقے سے بھی پیسے کمانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کے لائر حضرات بہت تیز ہوں گے نا، ادھر ادھر کی مار کے اپنے کلائنٹس کو گھیر لیں گے۔ وربل ایکسپریشن مارکیٹنگ کے لوگ بہت تیز ہوں گے، بہت۔ کھانا اپنے بار چلی مسالے والے سے پرہیز کرنا، نہیں تو منہ پہ اور معدے پہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے، تو اس لیے بازار کے کھانے سے پرہیز کیجیے گا۔ وربل ایکسپریشن آپ کا بڑا تیکھا ہوگا، تو یہاں پہ اسٹاک چین، مارٹگیج اور شیئرز میں آپ کو کوئی ایڈوانٹیجز مل سکتا ہے۔ 14-15 یہاں پہ مون تیسرے گھر میں ہے، اور تیسرے کا لاٹ 7ویں گھر میں ہے، تو پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تیسرے کا لاٹ 7ویں گھر میں، جتنا آپ نے 2 دن مشکل گزارے اتنے ہی یہ اچھے دن ہوں گے، اور تیسرے کا لاٹ 7ویں میں دوسروں کو اپنے مطابق مولڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اپنی مرضی سے ان کو چلانے میں کامیاب ہوں گے، لوگوں کی طرف آپ سینٹر آف اٹریکشن ہوں گے، لوگ آپ سے ملنے کی خواہش کریں گے، سپورٹ کریں گے، اپنا پیسہ دیں گے، انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو آگے کریں گے، اور آپ بھی ان کی انویسٹمنٹ پہ راضی ہو کے پیسہ لے کے ایمانداری سے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ انویسٹمنٹ، کیونکہ تیسرے کا لاٹ 7ویں میں جوپیٹر اور آپس میں ٹرائن بھی ہے، تو اٹ وڈ بی آر نائس جیسر، ایمانداری والا، مینٹی والا، اور کوئی دھوکہ دہی نہیں ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے سفر ہوں گے، بڑے پازیٹیو ہوں گے، آپ کی ایجوکیشن میں بہت اٹھان آئے گی، جو مڈل ایجوکیشن ذہنی طور پہ بہت تیز ہوں گے، اور اسٹیمنا آپ کا بہت اچھا ہوگا۔ سفر ادھر کے ادھر، یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کا نیبر آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی فائدہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی ایڈوانٹیج ملتا نظر آ رہا ہے۔ صافی حضرات بھی یہاں پہ بہت تیز ہوں گے، اور ٹرانسپورٹیشن کے بزنس والوں کو بھی اٹھان ملے گا، خاص طور پہ وہ لوگ جن کا گانا اور اداکاری کرنا، ان کو کوئی نئے کنٹریکٹ مل سکتے ہیں۔ وربل ایکسپریشن مارکیٹنگ کے لوگ بہت اچھا بولیں گے، اور پرنٹنگ پریس والوں کو بھی بہت اٹھان ملتی ہوئی نظر آ رہی، الیکٹرانک کے بزنس میں بھی اٹھان آئے گی۔
تو یہ آپ کے 14-15 کو بہت اچھے ہوں گے. 16-17 کو چوتھے گھر میں مون ہوگا اور بہت سنجیدہ ہوں گے. والدہ کے ساتھ بہت ہی انٹریکشن بڑی سنجیدگی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں گے. اور چوتھے کا لاڈ 5ویں میں جاتا ہے تو والدہ اٹھتی ہے اور اپنے بچوں کی طرف دیکھتی ہے. تو بچوں کی کوئی نہ کوئی ویلفیئر پہ کام کرے گی. اگر ان کیس آپ کا کسی یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا تو فیس دینی پڑی تو وہ اپنا پلاٹ بیچ دے گی, اپنا کوئی گھر بیچ دے گی, تو آپ کو پیسے ضرور دے گی, آپ کی مدد کرے گی. اگر آپ کا اسپورٹس ایکٹیویٹیز کو دل کرا, چل بازار چل, میں تینوں بیٹ بھی لیتی, گیند بھی لیتی, جو بھی اسپورٹس ہے وہ بھی آپ کی والدہ آپ کو دیتی ہوئی نظر آ رہی. تو یہاں پہ والدہ آپ کو ہر قسم کی امداد دیتی نظر آتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو والدہ سے جھوٹ بول کے پیسے بھی بٹورنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور جو جوا میں بھی جھونک سکتے ہیں. لیکن نہیں, جوپیٹر اچھا بیٹھا, کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے. بہت ہی کوئی نالائق بچہ ہوگا جو جھوٹ بول کے ایسا کام کرے گا. ضروری نہیں کہ وہ امریکن اسکول والا ہی ہو جو وہاں آج کل قصہ بنا ہوگا. ویسے آئی ایم سوری کہ وہ جو بچوں کی تربیت ہو رہی ہے نا, ماں باپ کو بہت سوچنا چاہیے. اینی ہو, آگے چلتے ہیں. تو یہاں پہ چوتھے کا لاڈ 5ویں میں نے بتا دیا. ڈومیسٹک ہیپینس بہت ہوگی, کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا, کوئی نیا گھر, کوئی نئی جائیداد, کوئی نئی گاڑی, کوئی نیا بزنس, کوئی نئی جانور, کوئی نیا پیٹ. یہاں پہ جس کام میں جس شعبے میں بیٹھیں, ایڈوانٹیجز آر دیئر, آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ جائے گا. موسم بڑا اچھا ہوگا, فالز ایلیگیشن ختم ہو جائیں گی, پیس آف مائنڈ ہوگا, ایکوزیشن آف لینڈ ہوگا, گمی ہوئی چیز مل جائے گی. تو یہ آپ کا بڑا سنجیدگی سے آپ کا اگر بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں اٹھانا, اگر جاب کرتے ہیں جاب میں اٹھانا, اچھی پوسٹنگ مل جائے گی, اچھی آپ کی کمانڈ میں اضافہ ہوگا. جو بھی بزنس, جس جگہ بھی بزنس میں بیٹھیں, فائدہ ہی فائدہ. آگے چلتے ہیں. 18-19 5ویں کا لاڈ, 5ویں میں 5واں, اور ایکسیلنٹ. یہ بچوں کے ساتھ وقت گزرتا نظر آ رہا ہے, دوستوں کے ساتھ وقت گزرتا ہے, کوئی سیر سپاٹے پہ نکل جائیں گے, کسی کے بچوں کے ساتھ برف باری دیکھنے چلے جائیں گے. اس قسم کا ماحول ہوگا, اور ہر قسم کی موج مستی میں آپ کی دلچسپی رہے گی. کھیل کود میں بھی حصہ لے گا, کوئی لاٹری نکلے گا, کوئی فائدہ ہو جائے گا, کوئی ایک دم اٹھان مل جائے گی. وہ کام جو دوستوں جہاں سے مل کر کریں گے اس میں آپ کو کامیابی مل جائے گی. ہر وقت چہرے پہ خوشی اور ہر ادا میں ایک مستی نظر آئے گی. جنونیوں کی طرح کام کریں گے. یہاں پہ بچوں کی طرف سے, دوستوں کی طرف سے آپ کو اچھی خبر مل سکتی ہے. اچھا, یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھیے گا, بچوں کے ساتھ جائیں گے تو راستے میں اپنی گاڑی ضرور چیک کر لیجیے گا, اس کا تیل پانی چیک کر لیجیے, اس کے ٹائر چیک کر لیجیے گا. موسم کا ضرور فورسی کریے گا, وقت سے پہلے نکلیے گا. کوئی نہ راستے میں گاڑی خراب ہو سکتی, ڈیلے ہو سکتے ہیں, یا کوئی نہ کوئی مسئلہ رکھا ہو سکتا ہے, یا نکلتے وقت کوئی مہمان آ کے بیٹھ گئے تو بچے پھر آپ کی طرف ایسے گور گور کے دیکھیں گے. آپ مہمانوں کو بتائیں گے بھی کہ ہم جا رہے تھے, وہ ٹھیٹ ہو کے چائے پئیں گے, چائے کھانا کھائیں گے, کھانے کے بعد اچھا یار چائے بھی پلا دے. او بے شرمو, کسی کے گھر جاؤ پہلے بتا کے جاؤ. جانا ہے تو پھر جا کے, اور ان کا تو پوائنٹ آف ویو دیکھ لو نا, جا کے ایسے ڈھیٹوں کی طرح بیٹھتے ہیں پاکستان میں مہمان کہ سوچ سے بالا تر ہوتے ہیں نا. ہمارے یہاں ٹریڈیشن ایسی کہ ہم کچھ مہمان کو آئے کو کچھ کہہ نہیں سکتے, اور جو مہمان بہت بے شرم قسم کا مہمان آ جائے نا تو پھر تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا, وہ اپنا ٹائم گزارنے آتا ہے. تو اس قسم کا بھی, جس سے آپ تھوڑا سا پیسیمسٹک ہو جائیں گے, اچھا پروگرام کینسل کر دیتے ہیں, بچے بیٹھے علیحدہ شور ڈال رہے ہوں گے, آپ علیحدہ شور ڈال رہے ہوں گے, تو اس قسم کا موڈ سونگ آپ کو خراب کرے گا. بٹ اوور آل اٹ وڈ بی اے گڈ ٹائم فار یو. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جی اسکارپین کیا حال ہے؟ یہ ہفتہ لے کے آئے پروگرام آپ کا 13 فروری سے 19 فروری. اسٹارٹ آپ کا سنڈے سے ہو رہا ہے. پچھلا موڈ سونگ بہت اداسی میں گزرا, آپ کا کوئی عزیز, آپ کا کوئی دوست چلے گئے, اچھا وقت گزارا, اس میں آپ تھوڑا سا سیڈ ہو کے بیٹھے ہوں گے. تو یہ 13-14 آپ کا اداسی میں گزرے گا. ایسے لگے گا جیسے گھر میں رونق ختم ہوگی, گھر میں یہ وہ ہوگی. تو کوئی بات نہیں, مہمان آتے جاتے رہتے ہیں, رشتوں کا تو یہ ہوتا ہی رہتا ہے. تو اپنے آپ پہ دباؤ میں نہیں رکھنا. اچھا پھر غصے میں آ کے نا ڈبل مائنڈیڈ نہیں ہونا, ریکٹ نہیں کرنا, ایک دم چیخنا نہ شروع کرنا. یہ کیونکہ پیور یہاں پہ کیتو بیٹھا ہے, کیتو آپ کو چین سے نپٹائے گا, کبھی ادھر جائے گا, کبھی ادھر جائے گا, اداس فیزنگ میں آپ آئیں گے. تو یہاں پہ پہلے کا لاڈ 8ویں گھر میں گیا جائے تو تھوڑا سا مسائل, تو کہتے ہیں نا بندہ ڈپریشن, اکیلا بیٹھنا پسند کرے گا ایک دم, اور اداسی سی چھائے رہے گی. تو کوئی بات ایسا مسئلہ اپنے آپ کو کنٹرول کیجیے گا, دودھ کا صدقہ دیجیے گا, غصہ نہیں کرنا, کٹ نہیں کرنا,
प्लानिंग आपकी बड़ी तेज़ होगी, तीखी होगी। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और एक्सट्रीमिस्ट, सेल्फिश, इम्पल्सिव, इम्पेशेंट, स्टूबर्न, ये सारे फिक्रे मैंने बोल दिए तेज़ी से। इस पे आपने ख्याल करना होगा। अपना ये पीर वाला दिन अपने आप को कंट्रोल करके ले जाइएगा, उलझने की ज़रूरत नहीं है, चुप करके टाइम गुजारिएगा। एनी हो, आगे चलते हैं। स्कॉर्पियन 14-15 उतना ही अच्छा वक्त होगा, उतना ही सुकून होगा। कोई ना कोई किसी से पैसे आ जाएंगे। दूसरा घर है, दूसरे का लॉर्ड छठे घर में बैठा है, तो जब दूसरे का लॉर्ड छठे घर में जाता है तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ अपने पैसों से कोई ना कोई काम, अपनी कोई कंपनी बनाने की कोशिश करेंगे, कारोबार शुरू करेंगे। कोई अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो साथ साथ कोई कारोबार भी कर लेंगे। यहाँ पे ससुराल वाले भी आपको नौकरी दिलाने में मदद करेगा। फारग बैठे चलो कोई ना करेंगे, वो आपको हेल्प आउट भी करेंगे। ससुराल वालों से सिर्फ नौकरी की हद तक जड़े रहेंगी, और शराकतदारी नहीं आपने करना, यहाँ पे कारोबार नहीं करना। सेहत का बहुत ख्याल करना होगा। तो यहाँ क्योंकि छठे घर लिंक है, तो इसलिए किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। पैसे ज़रूर आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एडवांटेजेस है। यू नो हाउ टू टंग राइट आई राइट एयर का ख्याल करना होगा। यहाँ पे टीचर, लायर, बैंकर्स, मॉर्गेज, स्टॉक्स एंड शेयर वालों को बहुत फ़ायदा होगा। वर्बल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा, अच्छे अच्छे खाने खाएंगे, और यहाँ पे मूड स्विंग बहुत मीठी चीज़ें खाते हुए नज़र आ रहे हैं, और चाय बड़ी अच्छी पियेंगे। और पैसे ज़रूर आएंगे आपको, किसी न किसी तरह से पैसे आते हुए। आपके रुके हुए पैसे भी निकल आएंगे, कोई और पैसे भी, कोई कारोबार में भी पैसे, कोई ना कोई TADA रुका हुआ वो मिल जाएगा, कोई आपका एरियर है वो मिल जाएगा, कोई आपको बोनस मिला है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे एडवांटेजेस बहुत है। आगे चलते हैं, और ये मूड स्विंग बहुत अच्छा होगा, चेहरे पे एक स्माइली होगी। 16-17 तीसरे का लॉर्ड चौथे में है। तीसरा घर कैप्रिकॉर्न में मून, मतलब संजीदा बहुत होता है, संजीदगी से काम करता हुआ नज़र आता है। तो जब तीसरे का लॉर्ड चौथे घर में तो बहन भाई आप और माँ का आपस में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके पास कुछ पैसे पड़े होंगे, तो वो पैसे अपनी वालदा को, बहन भाइयों को देंगे, ताकि घर में कोई बेहतरी करने की कोशिश करें, घर की खुशियाँ बढ़ाने में रखेंगे। और यहाँ पे अगर कोई है तो मे भी आपका कुछ टूर आ जाए, जिससे आपको पैसा होगा, और वो अपने पैसा घर पे खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपने मुलाजमों के साथ थोड़ा सा देखिएगा, उनके सामने पैसे पूछे संभाल के रखिएगा। तीसरा घर है, तो बहुत अच्छा मूड स्विंग होगा, छोटे छोटे सफ़र आएंगे। एजुकेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मिडिल एजुकेशन में आपकी जहानत, IQ लेवल बहुत तेज़ होगा। वर्सेटिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। स्टेमिना होगा, छोटे छोटे सफ़र करेंगे। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होगी। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग में आपको फ़ायदा होगा, हमसायों को तरफ से कोई फ़ायदा होगा। कागज़ का बिज़नेस को उठान मिलेगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। अपना पैगाम, अपना मकसद दूसरों को पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। साफ़ी हज़रात बहुत सीरियस होंगे, अच्छा बोलेंगे। मीडिया आपके साथ मीडिया के लोग उठान होगी। मेमोरी आपकी बड़ी अच्छी काम करेगी। सोशल सर्विस वाले बड़े तेज़ होंगे। यहाँ पे कोई ना कोई सिंगिंग कंट्रैक्ट मिल जाएगा, कोई गाना हिट हो जाएगा, कोई प्रोग्राम हिट हो जाएगा, अदाकारों को फ़ायदा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के बिज़नेस में भी फ़ायदा हो जाएगा। मार्केटिंग, वर्बल एक्सप्रेशन, प्रिंटिंग प्रेस वालों को भी बहुत फ़ायदा होगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, बट यू विल बी वेरी सीरियस एट दिस स्टेज। आगे आपका चौथे का लॉर्ड चौथे घर में और बहुत अच्छा बैठा है। तो दिस इज़ जो वीकेंड है आपका, क्या हो सकता है? जनरल हैप्पीनेस होंगी, वेलफेयर का काम करेंगे, प्रॉस्पेरिटी का काम होगा। अपनी जायदाद को कोई ना कोई बेहतरी करने के चक्कर नज़र है। नया घर बना लेंगे, काली कार खरीदते नज़र आ रहे हैं, पुरानी कार बेच के नई कार लेते हुए नज़र आ रहे हैं। घर की रेनोवेशन करेंगे। एग्रीकल्चर की फसल में बहुत उठान आ जाएगी। कोई नई ज़मीन खरीदते नज़र आते हैं। कोई कैटल का, भैंसों का बिज़नेस करने वालों को बहुत उठान मिल जाएगा। मोरालिटी आपकी बहुत अच्छी होगी। रेजिडेंस आपको नए खरीदते नज़र आते हैं। बड़ी ऑनेस्टी और सिंसियर होकर काम करेंगे। फॉल्स एलिगेशन दूर हो जाएगी। पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होगा। कंफर्ट होगा। एक्विजिशन ऑफ लैंड बहुत अच्छी होगी। बट मून और सैटर्न जब इकट्ठा, और सन और सैटर्न, तो बंदा शक बहुत करता है, अननेसेसरी सोचता है, अननेसेसरी आप अपने आप को सुस्ती की बोरी बनाते हैं, डिले करते हैं। ऐसे कामों में आपको परहेज़ करना होगा। ये ना हो कि फिर आप अपना सारा अपने काम को आप
ڈیلے کر دیں تو والدہ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ مون سیٹرن کے ساتھ ہے تو والدہ تھوڑی سی طبیعت نرم گرم ہو سکتی ہے، نرم سرد، ان سے آپ نے ایزی نہیں لینا اور شک نہیں کرنا اور اپنے آپ کو انہیبیٹڈ پیسیمسٹک سٹیج پہ نہیں لے کے جانا، جس سے آپ سیلف سو اسٹیم پہ لے جائیں گے اور ایسے وسوسے آپ کو تنگ کریں گے۔ وہ خوش رہنا اپنا اسکارپین آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور نیند پوری کیجیے گا، ریسٹ کیجیے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔